ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے. ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو. یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں, تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. جننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے, بس پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے ڈھانکنا ٹانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک ہو چکا ہوتا. یعنی ہم بیٹھے ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا, لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اب میرا یہ بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے. باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے اپنے پیر و مرشد سے, جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اس سے لیتا رہے, کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی یہ بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر و مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیز ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے.